واضح نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم کہیں سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين۔ وقال سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ کئی خطبات جمعہ سے سفر آخرت کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ انسان کی زندگی پیدائش سے لے کر موت تک، ایک حصے میں ہم نے اس پہ گفتگو کی، اچھے انسان کی موت اور اس کی کیفیت۔ دوسرے حصے میں ہم نے اسے ڈسکس کیا، برے لوگوں کی موت اور اس کی کیفیت۔ تیسرے حصے میں ہم اسے زیر بحث لائے۔ یوں تو سفر آخرت اتنا طویل ہے کہ اگر اس سلسلہ کو شروع کیا جائے تو ایک لمبا وقت چاہیے، لیکن آج کی اس خطبہ جمعۃ المبارک میں اس سفر کا ایک تھوڑا سا حصہ، موت سے لے کے قبر تک، قبر سے پہلے یہ حصہ بھی اہم ہے۔ ہمارے ذہنوں میں بعض دفعہ یہ حصہ آتا ہی نہیں کہ یہاں بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسے آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ سورہ دخان ہے، اس کی ایک آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ فرعون ظلم و ستم میں اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ بنی اسرائیل پہ رب کریم رحم کھاتے ہوئے جناب موسیٰ کو ان کی طرف مبعوث فرما دیتے ہیں۔ جناب موسیٰ فرعون سے کہتے ہیں کہ تو نے بڑا ظلم کر لیا، اب تو کچھ رحم کر جا۔ وہ ہے کہ ماننے کو تیار نہیں۔ بالآخر اللہ رب العزت جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ موسیٰ، رات کے کسی حصے میں
چپکے سے چھپتے ہوئے فرعون کے علاقے کو چھوڑ کے چلے جاؤ، کسی کو خبر نہ ہو۔ اگر ان کو پتہ چل گیا انکم متبعون، تو یقیناً یہ تمہارا تعاقب کریں گے، تمہارے پیچھے آئیں گے۔ رات کے ایک حصے میں جناب موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے روانہ ہو چلے۔ صبح اٹھے، دیکھا کہ ہمارے غلام یہاں سے جا چکے ہیں، حالانکہ جب تک وہ تھے کیا کیا ظلم کرتا تھا، ہزاروں بچوں کا قاتل تھا یہ ظالم، اب بھی ظلم سے باز نہ آیا۔ پورے مصر کے اندر نمائندے بھیجے، وزراء، سفراء، سرکاری ہرکارے، بڑے بڑے عہدوں والے لوگ سب اکٹھے ہو جاؤ، یہ ہمارے غلام بھاگ کے ہماری اجازت کے بغیر کیوں چلے گئے؟ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ۔ صبح صبح سورج نکل رہا تھا کہ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ جانے دیتا تو چند لوگ جاتے، لیکن وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ظالموں کے اپنے انداز ہوتے ہیں، اور ان کے ظلم کے منصوبوں کو خاک میں ملانے کے لیے رب کریم کی اپنی تدبیریں ہوتی ہیں۔ تعاقب میں پوری آیان سلطنت پیچھے، حتیٰ کہ فرعون خود۔ جب فرعون خود پیچھے جا رہا ہے تو وہ ذرا کیسے پیچھے رہے ہوں گے؟ گویا کہ مصر نے اپنے جگر کے ٹکڑے پھینک کے ایک میدان میں جمع کر دیے، اور وہ بنی اسرائیل کے تعاقب میں چل پڑے۔ رب تعالیٰ نے اس منظر کو بیان کرتے ہوئے سورہ دخان میں، سورہ شعراء میں اور باقی کچھ سورتوں میں عجب بات کہی ہے اور ایک تبصرہ کیا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے دیکھا فرعون ہمارے پیچھے، بادشاہ، وزراء، اس کے سارے سرکاری چیلے چانٹے اس کے ساتھ، جناب موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پکڑے گئے۔ کہا کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، خبردار ایسا لفظ منہ سے نہ نکالنا، ہم رب کے حکم سے جا رہے ہیں، ہماری حفاظتیں رب کرے گا۔ دریا میں کود پڑے، اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے راستے بنا دیے، یوں جیسے روڈ اور شاہراہیں بن گئی ہوں۔ فرعون نے کہا چلیں انہی راستوں پہ ان کا تعاقب کرتے ہیں۔ مصر کے سارے بادشاہ کے چیلے چانڈے سب تعاقب میں نکلے، اللہ نے ان کو دریا میں غرق کر کے رکھ دیا۔ جب غرق کیا تو ایک تبصرہ کیا، کم ترکو من جنات وعیون، گنتے جانا، کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرین، کتنے ہی چشمے تھے ابلتے ہوئے، وہ فرعون سب کے سب فرعونی اور ان کے قوم چھوڑ کے چلے گئے، باغات چھوڑ کے چلے گئے، وزرو، کھیتیاں آباد، ان کے اندر پھل لگے ہوئے سب کے سب باغات چھوڑ کے چلے گئے، ومقام کریم، بڑی بڑی عزت والی آرام گاہیں، بلڈنگیں، کوٹھیاں، پلازے، اپنے اپنے دور کے حساب سے عیش کدے اور عشرت کدے سب کے سب چھوڑ کے چلے گئے۔ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اس کے علاوہ عیاشی کا بہت سارا آرام و راحت کا سامان وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کیا انہوں نے سوچا ہوگا صبح صبح چھوڑا اور پیچھے پلٹنا نصیب نہ ہوا، دریاؤں میں غرق ہو گئے، کسی اور قوم کو اللہ نے ان کے محلوں کا وارث بنا دیا، پورے کے پورے فرعونیوں کو سمندر میں غرق کر دیا۔ فما بکت علیہم السماء، وہ غرق ہوتے رہے، نہ ان پہ آسمان رویا نہ ان پہ زمین روئی، وما کانوا منظرین، نہ ان کو مہلت ملی۔ ایک شخص مفسر قرآن جناب عبداللہ ابن عباس کے پاس حاضر ہوا،
عرض کرنے لگا آپ اللہ کے نبی کے شاگرد ہیں، مفسر قرآن ہیں، ترجمان القرآن ہیں، حبر الامہ ہیں، قرآن کے اتنے بڑے مفسر تھے۔ بعض مفسرین نے اور محدثین نے لکھا ہے جناب ابن عباس جب قرآن کی تفسیر کرتے بہت سارے لوگ ان کے تفسیر سن کے کلمہ پڑھتے جاتے۔ کہنے لگا جناب ابن عباس اس آیت کی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ نے کہا ہے فرعون اور آل فرعون یہ غرق ہو گئے، نہ ان پہ آسمان رویا نہ ان پہ زمین روئی۔ کیا آسمان روتا ہے؟ کیا زمین روتی ہے؟ سورہ دخان کی تفسیر سمجھ رہا ہے۔ تفسیر وہ ہوتی ہے جو خود قرآن کی روشنی میں ہو، تفسیر وہ ہوتی ہے جو پیغمبر نے کی ہو، تفسیر وہ ہوتی ہے جو پیغمبر کے صحابہ نے کی ہو، باقی لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، ادھر ادھر کی مشگافیاں ہوتی ہیں۔ پوچھا کیا آسمان روتا ہے؟ کیا زمین روتی ہے؟ کہا نعم، ہاں آسمان روتا ہے، زمین بھی روتی ہے۔ میں تجھے سمجھاتا ہوں آسمان کیسے روتا ہے، زمین کیسے روتی ہے۔ امام طبری نے تفسیر طبری کے اندر لکھا، دیگر مفسرین نے لکھا کہ صحابی رسول جناب عبداللہ ابن عباس جس کے بارے میں پیغمبر نے دعا کی تھی، اللہ قرآن تو نے میرے اوپر اتارا ہے، اس کا فہم میرے عزیز ابن عباس کو نصیب فرما دے۔ فرمایا آسمان اس طرح روتا ہے، ان العبد المومن، جب بندہ مومن ہوتا ہے، بلکہ کہا ہر بندہ جو ہے اس کے لیے ایک آسمان میں دروازہ ہوتا ہے، ينزل منه رزقه ويصعد منه عمله، آسمان کے اس دروازے سے جتنا رزق اس کو ملنا ہے رب کے حکم سے اترتا ہے، ويصعد منه عمله، اور جب وہ روزانہ کے کام کرتا ہے اس کا اسپیشل ہر انسان کا جو خاص آسمانوں میں دروازہ ہے، وہاں سے فرشتے اس کے روزانہ کے اعمال کو لے کے رب کریم کی طرف چڑھ کے جاتے ہیں، اس کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جب بندہ مومن فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور وہ دروازہ جو اس کے لیے خاص آسمان میں تھا بند ہو جاتا ہے، نہ رزق اترتا ہے، نہ اس کی نمازیں، نہ اس کے روزے، نہ اس کی تہجدیں، نہ اس کی آہیں، نہ اس کی سسکیاں آسمانوں کی طرف جاتی ہیں، تو آسمان کا دروازہ روتا ہے، اللہ تیرا نیک بندہ چلا گیا، اب میں اس کی نیکیاں نہیں دیکھ رہا۔ فرمایا جب بندہ زمین پہ نیکی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہاں پہ بیٹھتا ہے، اور جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو زمین کا وہ ٹکڑا اس کی پیشانیوں سے محروم ہوتا ہے، اس کے آنسوں سے محروم ہوتا ہے، تو زمین کا وہ ٹکڑا بھی روتا ہے جس کے اوپر وہ نماز پڑھا کرتا تھا۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے قرآن کی سورہ دخان کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کیا خوبصورت تفسیر کی، کون ایسی تفسیر کر سکتا ہے؟ ادھر ادھر کی سائنس کے پیچھے دوڑیں لگانے والے، محض عربی زبان کے 2 حرف پڑھ کے قرآن کی تفسیر کے پیچھے پڑھ کے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے، یہ کیا قرآن کی تفسیر سمجھیں؟ جناب ابن عباس سے سمجھیے۔ فرمایا اے مجھ سے پوچھنے والے میرے شاگرد رشید، قوم فرعون کے بارے میں اللہ نے کہا نہ ان پہ آسمان رویا نہ ان پہ زمین روئی، اس لیے کہ ان ظالموں نے زندگی میں کوئی نیکی کی ہی نہیں تھی کہ آسمان کی طرف نیکی جاتی، نہ زمین پہ کبھی سجدہ کیا تھا کہ زمین روتی۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے نہ ان کی نیکیاں تھیں اور نہ ان کے جانے کے غم سے آسمان رویا نہ زمین روئی۔ پتہ چلا کہ آسمان روتا ہے، زمین روتی ہے، آسمان آنسو بہاتا ہے، جیسے اللہ کا حکم ہو۔ ہم اس کی حقیقت سے واقف نہیں،
قرآن و سنت کے اور دلائل بھی اس پر موجود ہیں کہ جب اللہ چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جتنی مقدار اور کیفیت میں چاہتا ہے، آسمان و زمین میں ایک احساس پیدا کر دیتا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ آسمان کا دل چاہتا ہے کہ پھٹ جائے، زمین چاہتی ہے کہ ٹوٹ ٹوٹ کے اپنے اندر سوراخ کر لے، پہاڑ چاہتے ہیں بکھر بکھر کے ریزہ ریزہ ہو جائیں، جب زمین کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ آسمان کی فیلنگز، زمین کی فیلنگز، زمین کے احساسات سفر آخرت کے مرحلے میں، اس مرحلے کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ جب میری اور آپ کی میت، اللہ ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائے، اسلام والی زندگی نصیب فرمائے، میرے گھر میں پڑی ہوگی، آپ کے گھر میں پڑی ہوگی، خانہ خدا میں پڑی ہوگی، لاہور کے کسی بازار میں، لاہور کی کسی کوٹھی میں پڑی ہوگی، میرے رشتہ دار جو فیلنگز رکھتے ہیں ان کی تو ہوں گی، لیکن میرے گھر کے در و دیوار اور آسمان کے دروازے اگر میں نیکیاں کرتا رہا ہوں تو وہ بھی میری اور آپ کی میت پہ آنسو بہاتے ہوں گے۔ جناب ابوبکر ابن عیاش رحمہ اللہ رحمتا واسعہ دنیا سے جا رہے ہیں، ان کی بیٹی پاس بیٹھی ہے، روئی جا رہی ہے، کہتے ہیں بیٹی رو مت، کس بات پہ روتی ہو؟ ایک خیال رکھنا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، ایاک ان تعصیہ فی ھذا البیت، یہ میرا گھر ہے، تیرا باپ جب تک زندہ رہا اس گھر کی چار دیواری میں تیرے باپ نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ بیٹی دیکھنا، میرے جانے کے بعد اس گھر کا خیال رکھنا، اس میں اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ انی ختمت فی ہذہ الزاویہ من ھذا البیت 24,000 ختمہ، ایک کونے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اس گھر کے اس کونے کے اندر بیٹھ کے تیرے باپ نے 24,000 مرتبہ مکمل قرآن پڑھا ہوا ہے۔ میرے بیٹو، میری بیٹیوں، خصوصاً میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم اپنے نیک ماں باپ کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ جہاں ہمارے ماں باپ تہجدیں پڑھتے تھے، آج وہاں بیٹھ کے تم فیس بک کے پیجز پہ گند دیکھتے ہو۔ جہاں تمہاری مائیں رات کو پیشانیاں ٹیک کے اللہ کے سامنے رویا کرتی تھیں، وہاں آج تم بیٹھ کے یوٹیوب کے گندے چینلز دیکھتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ وہ زمین کا ٹکڑا کیسے روتا ہوگا؟ اللہ وہ کتنی نیک تھی اور اب میں کن کے حوالے ہو گئی؟ میں تو جب بھی اپنے والدین کے کمرے سے گزرتا ہوں، مجھے اکثر یہ احساس ستاتا ہے کہ اللہ اس گھر کے وہ باسی کتنے نیک تھے اور ہم ان کے بعد ان کے پیچھے عمل میں کتنے کمزور ہیں۔ وہ کیسے تجھے منانے والے تھے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ مدینہ منورہ میں جس دن اللہ کے پیغمبر کا جست اطہر نورانی وجود پڑا ہوگا، کیا روضہ رسول روتا نہ ہوگا؟ کیا مسجد نبوی کے در و دیوار اور ممبر روتا نہ ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں آپ کی جدائی کے غم میں کھجور کا خشک تنا رو پڑا تھا اور آپ نے اس کو یوں پیار دیا تھا۔ امام ابن کثیر نے لکھا اور آپ نے کہا تھا اگر میں اس کو پیار نہ کرتا یہ قیامت تک میرے غم میں اور اللہ کے ذکر کے غم میں روتا ہی رہتا۔ جو زندگی میں اتنا رویا تھا، زمین کا وہ ٹکڑا بعد میں کتنا رویا ہوگا۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین۔ آل فرعون اور سارے کے سارے فرعونی جب تباہ و برباد ہوئے، نہ ان پہ زمین روئی نہ ان پہ آسمان رویا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ بھی بتاتا ہے کہ زمین کی فیلنگز ہوتی ہیں، زمین کے احساسات ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں۔
ہمارے مرنے کے دن بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے مؤذن کی شان بیان کرتے ہوئے کہا تھا، لا يسمعوا صوت المؤذن، مؤذن کی اذان کو، مؤذن کی پکار کو جب بھی کوئی چیز سنتی ہے، درخت سنتے ہیں، زمین سنتی ہے، کوئی چیز بھی سنتی ہے، تو وہ اس مؤذن کے اوپر کیسے اس کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے، جہاں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے لبیک اللہم لبیک کہتے جب حاجی گھر سے روانہ ہوتا ہے، لبا من یمینہ من شجر او حجر او مدر حتی تنتہی الارض منہا ہنا وہا ہنا، اس کے دائیں بائیں مشرق سے مغرب تک جتنے درخت ہوتے ہیں، کچی اور پکی زمینیں ہوتی ہیں، سب اس کے ساتھ لبیک کے ترانے بلند کر رہی ہوتی ہیں۔ جب کوئی دین کا عالم، دین کا دائی بشرطے کہ مخلص اور اس کی دعوت قبول ہو جائے اور اللہ کے ہاں شرف قبولیت پالے، ان العالم لیستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض، 14 طبق اس کے لیے معافی کی دعائیں کرتے ہیں، حتی الحیتان فی جوف الماء، حتیٰ کہ سمندر کے پیٹوں میں تیرنے والی مچھلیاں بھی، وحتی النملۃ فی جہرہا، حتیٰ کہ بلوں کے اندر رینگنے والی چونٹیاں بھی۔ تو جو زندگی میں کیا ہے کائنات کو یاد آتا ہوگا نا، میرے اوپر کیا کرتا رہا۔ صحیح مسلم کی شرح میں امام نووی اور ایک اور محدث امام بغوی رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جو ایک حدیث میں فرمایا، اشارہ فرمایا آپ نے کہ جس جگہ پہ فرض نماز پڑھیں، مسئلہ یہ ہے کوشش ہو تھوڑا آگے پیچھے ہو جائیں، سنتیں تھوڑا آگے پیچھے ہو کے پڑھ لیں یا درمیان میں فاصلہ کر لیں، اسی جگہ فوراً نہ پڑھیں۔ اس کی حکمت لکھتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح میں لکھا، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ جگہوں پہ سجدے ہوں، جتنی جگہوں پہ سجدے ہوں وہ قیامت کے دن گواہ بن جائیں۔ یہ جگہ بھی کہے اللہ اس نے تجھے سجدہ کیا، یہ بھی کہے اللہ اس نے تجھے سجدہ کیا، وہ جگہ بھی کہے اللہ اس نے تجھے سجدہ کیا۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، زمین روتی ہے، آسمان روتا ہے۔ صرف زمین آسمان ہی نہیں، درخت بھی روتے ہیں، جانور بھی روتے ہیں، اور اگر وہ برا انسان ہے تو خوش ہوتے ہیں۔ جان چھوٹی، صحیح مسلم میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سے ایک جنازہ گزر رہا ہے، آپ فرماتے ہیں مستریح او مستراح منہ، یا اس کو آرام مل گیا ہے یا اس سے لوگوں کو آرام مل گیا ہے، یا اس کی جان چھوٹی یا اس سے جان چھوٹی۔ صحابہ سے رہا نہ گیا، پوچھا کیا مطلب؟ فرمایا العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا وتعبها، اگر یہ تو بندہ مومن کا جنازہ ہو تو جو بندہ مومن ہوتا ہے یستریح من نصب الدنیا وتعبها، اسے دنیا کی پریشانیوں، دنیا کی تھکاوٹوں سے جس دن مرتا ہے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اور جو فاسق ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، رب کا باغی ہوتا ہے، آپ نے یہ الفاظ کہے، 4 لفظ بولے، یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، جو بندہ باغی ہے، باغی انسان ہے، جب وہ مر جاتا ہے بندے بھی کہتے ہیں آرام ملا، زمین کہتی ہے جان چھوٹی، جانور کہتے ہیں جان چھوٹی، درخت کہتے ہیں جان چھوٹی۔ یہ درخت اور زمین کیوں کہتی ہے کہ جان چھوٹی؟ امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یہ اس لیے کہتے ہیں ان البہائم لتلعن عصاة بنی آدم اذا امسک المطر، جب بندے
خاکی اللہ کی زمین پہ رب کی نافرمانیاں کرتا ہے تو اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے زمین پہ ایک نحوست سی ہوتی ہے اور آسمان اپنی بارش کو روک لیتا ہے، تو پھر چمگادڑیں بھی، بلیاں بھی، چونٹیاں بھی، جانور بھی، جن جن کو پیاس لاحق ہوتی ہے، جب بارش کے قطرے نہیں ملتے تو آدم کے بیٹوں پہ لعنت کرتے ہیں، کہتے ہیں تمہاری وجہ سے ہم بھی بارش سے محروم ہو گئے۔ بعض بچوں کے ذہن میں اشکال آتا ہے تو پھر بارش ہو کیوں جاتی ہے؟ ان علاقوں میں بھی ہوتی ہے جہاں انسان بڑے گناہگار ہوتے ہیں۔ اس اشکال کا ازالہ بھی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا، لولا البہائم لم یمطروا، اللہ ان جانوروں پہ ترس کرتے ہوئے پھر بھی بارش نصیب کر دیتا ہے۔ بندوں کے گناہ روکتے ہیں، باقی مخلوقات پہ رحم کرتے ہوئے۔ وہ رب العالمین ہے، وہ اس کی ربوبیت کبریٰ ہے، وہ سب کو پالنے والا ہے۔ پھر ان کو نوازنے کے لیے رب کریم بارش اتارتا ہے۔ لولا البہائم لم یمطروا، اگر وہ معصوم جانور نہ ہوتے تو بعض انسان تو اتنے مجرم ہوتے ہیں کہ اللہ بارش کا قطرہ ان کو نصیب نہ کرتا۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، زمین روتی ہے، آسمان روتا ہے یا خوش ہوتے ہیں، جانور روتے ہیں یا کہتے ہیں جان چھوٹی، درخت روتے ہیں یا کہتے ہیں جان چھوٹی، اور کیا خیال ہے انسانوں کے بھی تو تاثرات ہوتے ہوں گے نا۔ سفر آخرت کے مرحلے میں یہ مرحلہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ جو ہی کسی کو اطلاع دی جاتی ہے فلاں فوت ہو گیا، فوری طور پہ آپ کے ذہن میں ایک امپریشن آتا ہے، آپ کے دل میں ایک احساس آتا ہے، آپ کے دماغ میں ایک سوچ آتی ہے، اور آپ کے دماغ کی سکرین پہ کچھ میٹھی، کچھ تلخ اور شیریں یادیں ملی جلی یوں گھومنے لگتی ہیں۔ یہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ جب وہ زبان پہ آ جائیں تو وہ اللہ کی شریعت میں بھی اہم ہے اور اللہ کے نزدیک بھی اہم ہے۔ اٹھائیے صحیح بخاری، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہے، ایک جنازہ پاس سے گزرتا ہے، اثنی علیہا خیرا، سب کہتے ہیں کتنا اچھا تھا، کتنا نیک تھا، کتنا متقی تھا، کتنا پرہیزگار تھا۔ رب کے پیغمبر بھی ارشاد فرما دیتے ہیں واجبت واجبت واجبت، لازمی ہو گئی، لازمی ہو گئی، لازمی ہو گئی۔ ایک اور جنازہ جاتا ہے، سب کہتے ہیں کتنا ظالم تھا۔ اللہ کے پیارے نبی پھر کہتے ہیں وجبت وجبت وجبت، لازمی ہو گئی، لازمی ہو گئی، واجب ہو گئی۔ صحابہ تو ایک ایک بات پوچھتے تھے نا، دین کو سمجھتے تھے، گہرائی میں اترتے تھے، وہ دین کو دین سمجھتے تھے، مذاق نہیں سمجھتے تھے۔ پوچھا ہے اللہ کے پیارے نبی، پہلا جنازہ گزرا، لوگوں نے اچھے تبصرے کیے، آپ نے کہا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے برے تاثرات دیے، آپ نے کہا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ مطلب کیا ہے؟ فرمایا پہلا جنازہ گزرا، مخلوق کی زبان بول اٹھی، اچھا تھا، اچھا تھا، نیک تھا، صالح تھا۔ میں نے کہا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، مل کے رہے گی۔ اور دوسرے جنازے میں تم سب بول اٹھے بہت برا تھا، بہت برا تھا، بہت برا تھا۔ میں نے کہا اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ الملائکۃ شہداء اللہ فی السماء وانتم شہداء اللہ فی الارض۔ اصل روایت صحیح بخاری کی ہے، اور اس میں امام البانی نے ایک اضافہ لکھا۔ آپ نے اس کے بعد یہ تبصرہ فرمایا، یاد رکھنا آسمانوں میں تمہارے اعمال کے گواہ اللہ کے نزدیک فرشتے ہیں، اور زمین کے اوپر تم اللہ کے گواہ ہو۔
زمین پر تم اللہ کے گواہ ہو، میں نے کس کس کو ستایا ہے وہ میرے خلاف گواہ ہے، میں نے کس کس کو محبت دی وہ میرے حق میں گواہ ہے۔ تم کہتے ہو شاید جنازے کا اعلان کرنے سے سب کچھ معاف ہو جاتا ہے، یہ تمہاری غلط فہمیاں ہیں۔ مجھے وہ بیٹی کبھی یاد نہیں بھولتی، میرے پاس آئی ایک مسئلہ پوچھنے کے حوالے سے، اس کی آنکھوں میں آنسو، وہ پردہ دار بیٹی رو رو کے کہنے لگی ہمارا باپ تھا، ہم کچھ کہہ تو نہیں سکتے لیکن اس نے ہمارے اوپر ظلم بڑا کیا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام خود لگوا کے گیا ہے، ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، تمہاری بیٹیاں گواہ ہیں، تمہارے ہمسائے گواہ ہیں، تمہارے پارٹنر گواہ ہیں، تمہارے دوست گواہ ہیں، تمہارے جاننے والے گواہ ہیں، تمہارے فیس بک کے فرینڈز گواہ ہیں، تمہارے واٹس ایپ کے ممبرز گواہ ہیں، تمہارے تعلق والے زمین کے اوپر اللہ کے گواہ ہیں، اور جس دن تمہاری میت اٹھ رہی ہوتی ہے اس دن ان کی گواہی اللہ کے ہاں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جلیل حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس مدینہ منورہ میں ایک صاحب آئے، ابو الاسود رحمہ اللہ۔ مدینہ میں کی وبا تھی، موتیں بڑی ہو رہی تھیں، جناب عمر کے پاس ایک جنازہ گزرا، کہا وجبت، ایک اور جنازہ گزرا، کہا وجبت۔ اس حدیث میں عجب انداز تھا ان کے کہنے کا۔ جب یہ جنازے گزر رہے تھے تو اس ساتھ والے سے رہا نہ گیا، پوچھا جناب عمر آپ نے کیا کہا ہے وجبت؟ اس موقع پہ انہوں نے یہ حدیث بیان کی، ایما مسلم شہید لہ اربعۃ بخیر ادخلہ اللہ الجنہ، جب بھی کوئی مسلمان چلا جاتا ہے اور 4 لوگ بشرطے کہ وہ نیک ہوں، متقی ہوں، سچے ہوں، نمازی ہوں، وہ گواہی دے دیں یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں ایسے ہی کہا تھا، خود نہیں کہہ رہے، اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں ایسے ہی بتایا تھا اور ہم سے رہا نہیں گیا تھا۔ ہم نے کہا اللہ کے پیارے نبی اگر 3 بندے گواہی دے دیں، فرمایا 3 دے دیں اللہ پھر بھی جنت دے دیتا ہے۔ صحابہ کہتے ہم نے کہا 2 بندے گواہی دے دیں، فرمایا 2 بندے گواہی دے دیں اللہ پھر بھی جنت دے دیتا ہے۔ جناب عمر کہتے ہیں پھر ہمیں شرم آ گئی، ہم نے 1 کا نہیں پوچھا، ہم نے 1 کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من مسلم، کوئی بھی مسلمان جب فوت ہو جائے، یشہد لہ 4 من اہل ابیات جیرانہ، اور اس کے ہمسایوں میں سے 4 گھرانے کہہ دیں کہ اللہ یہ نیک بندہ تھا، گواہی دے دیں، اللہ ان سے کہتے ہیں میں تمہاری گواہی قبول کر کے اس کو جنت دے دیتا ہوں، اور جو تم اس کی تنہائیاں جانتے نہیں ہو میں معاف کر دیتا ہوں۔ ہمارا ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ وہ ہمارے بارے میں کیا گواہی دیں گے؟ یہ گواہی ان کی معتبر ہے جو جانتے ہوں۔ اس لیے اس حدیث میں آپ نے ہمسائے کا لفظ استعمال کیا، ہمسایوں کے 4 گھرانے جو جانتے ہی نہیں، جو جانتے ہی نہیں، وہ تو معاملہ اور ہے۔ گواہ بھی وہ ہوں، امام البانی نے اس حدیث کی وضاحت میں لکھا گواہ بھی وہ ہوں جو مسلمان ہوں، سچے ہوں، نمازی ہوں، توحید والے ہوں، عقیدے والے ہوں۔ ایسے لوگ ملتے ہی کب ہیں؟ خال خال۔ پھر ہمسایوں کی گواہیاں، پڑوسیوں کی گواہیاں، گلی والوں کی گواہیاں،
میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس پر بھی ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم گلی اور چوکوں چراہوں میں اپنے ہمسایوں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، ہمارے کیا رویے ہوتے ہیں۔ سفر آخرت کا یہ مرحلہ، یہاں پھر گواہیاں لکھی جاتی ہیں، گواہیاں نوٹ کی جاتی ہیں، بلکہ یہی بس نہیں ہے، خود میت بھی سمجھ جاتی ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جب جنازے کو لے جایا جا رہا ہوتا ہے، ان کان صالحا، اگر وہ نیک میت ہے، کہتی ہے قدمونی قدمونی قدمونی، لیٹ نہ کرو، مجھے جلدی لے جاؤ، مجھے جلدی لے جاؤ، مجھے جلدی لے جاؤ۔ اگر وہ بری میت ہوتی ہے، یا ویلا یا ویل، ہے افسوس، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسرعوا بالجنازہ، جنازہ جلدی کیا کرو، خواہ مخواہ کی اس میں تاخیر نہ کیا کرو۔ ان تک صالحۃ فخیر تقدمونہ، اگر وہ نیک ہے تو جلدی اچھے انجام کو پہنچے، اس کے قبر میں لگے ہوئے جنت کے بستر اس کے انتظار میں ہوتے ہوں گے۔ آپ نے یہاں تک کہا کہ پھر خیر ہے، جلدی اس کو بھیجو، بلائیوں کی طرف جائے۔ اگر وہ برا ہے، فشر تضعونہ عن رکابکم، تو بری میت کو اپنے کندھوں پہ زیادہ دیر رکھ کے کرنا کیا ہے، اس سے جلدی جان چھڑاؤ۔ اس حدیث کی شرح میں محدثین نے لکھا کہ برے بندے کی صحبت کو اللہ کے پیغمبر کتنا برا سمجھتے ہیں، وہ میت بھی ہو تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اس سے جلدی جان چھڑاؤ، اسے زیادہ دیر اپنے پاس نہ رکھو۔ برا ہے نا، بری میت۔ سفر آخرت کا یہ مرحلہ بڑا عظیم ہوتا ہے۔ موت کا دن، اعلان کا وقت، اس وقت لوگوں کی باتیں اور گلیوں محلوں چوکوں چراہوں میں زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، یہ گواہیاں ہوتی ہیں، اس کی زندگی بھر کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ میں ایک جنازے سے فارغ ہوا، ان کے عزیزوں نے کہا تھا اعلان کر دے، میں نے اعلان کر دیا۔ تو اعلان کوئی بری بات نہیں ہے، بری بات یہ ہم کہیں بس اعلان ہی کروانا ہے، زندگی میں کچھ نہیں کرنا۔ تو جب میں اعلان سے فارغ ہوا واپس جا رہا تھا، اسی میدان میں جنازگاہ کے اندر ایک بابا جی اونچی آواز کے ساتھ، مجھے لگا جیسے اسپیشل مجھے سنانے کے لیے کہہ رہے ہوں، یا میرے ساتھ اس کے جو عزیز تھے اس کو سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اب کہتے ہیں معاف کر دیں، کرتے ہیں اس کو معاف، ساری زندگی تو ہماری زمینوں پہ قبضے کرتا رہا ہے، حساب لیں گے، نہیں معاف کریں گے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ بول رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ نہیں بول رہے ہوتے، بعض دفعہ ان کی زبانوں پہ فرشتے بول رہے ہوتے ہیں۔ یہ مخلوق کی جو آواز ہوتی ہے، یہ اس کی پوری زندگی کی کمائی ہوتی ہے، یہ اس کی زندگی کا حاصل ہوتا ہے۔ اس کی موت کے وقت لوگوں کے تاثرات، اس کی میت کو دیکھ کے لوگوں کے تاثرات، اس کے جنازے کے وقت تاثرات، اس کے جنازے میں شمولیت کرنے والے لوگ، یہ اس کی پوری زندگی کی یہی تو کمائی ہوتی ہے جو اب شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ بڑے ظلم کیے گئے امام احمد پہ، اکیلے ہی رہ گئے، اکیلے ہی رہ گئے۔ اتنے ظلم، لکھنے والے لکھتے ہیں امام احمد کی کمر پہ وہ کوڑے لگائے جاتے، اگر ہاتھی پہ بھی لگاتے تو اس کی چیخیں نکل جاتی، پھر بھی مسئلے پہ قائم رہے۔ ساتھ دینے والے چھوڑتے گئے، چھوڑتے گئے، چھوڑتے گئے۔ بادشاہ کے ساتھی زیادہ ہوتے گئے، ہوتے گئے، ہوتے گئے، وہ سارے اہل بدعت تھے۔ تب امام احمد نے ان سے ایک تاریخی لفظ کہا تھا، تاریخی جملہ کہا تھا، بیننا و بینکم یوم الجنائز، میں اکیلا رہ گیا ہوں، پھر کیا ہوا، میرا اور تمہارا فیصلہ اس دن ہوگا جب میرا جنازہ اٹھے گا۔
یہ امام احمد کا تاریخی جملہ تھا. امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں پھر لوگوں کو پتا چلا کہ جو اہل السنہ کے امام ہوتے ہیں ان کے جنازے کیسے اٹھتے ہیں، کس شان اور سج دج سے اٹھتے ہیں. امام ابن کثیر لکھتے ہیں امام احمد کے جنازے میں 12 لاکھ انسانوں نے شرکت کی تھی. وضو کے لیے جگہ نہیں تھی. بغداد کے ہر گھر نے اپنا دروازہ کھول دیا تھا کہ امام احمد کا جنازہ پڑھنا ہے تو میرے گھر سے وضو کر لو، ادھر سے وضو کر لو، ادھر سے وضو کر لو. یہ ان کے علاوہ لوگ تھے جنہوں نے سمندروں میں کشتیوں پہ بیٹھ کے جنازہ پڑھا تھا. بیننا و بینکم یوم الجنائز، جنازے کا دن، جنازے میں شامل ہونے والے لوگ، موت کی اطلاع کے وقت لوگ، یہ آپ کا حاصل زندگی ہے. والد محترم جہاں لیٹے اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. جب بھی کو ملتا کہتے میرے جنازے میں میرے لیے دعا کرنا. کہتے نہ پہنچ سکو نا تو جہاں بھی تم ہو کہہ دینا اللہ یوسف کو معاف کر دے. ہم بھی آپ سے یہی کہنا چاہتے ہیں. زندگی کی کیا خبر ہوتی ہے، گواہیاں دے دینا. اللہ ہم نہیں جانتے وہ اندر سے کیسا تھا، باتیں تو اچھی کرتا تھا تو اس کو معاف کر دے. بیننا و بینکم یوم الجنائز، امام احمد کا تاریخی جملہ. لوگ موت کو بھولتے ہیں تو پھر غلط راہوں پہ چل پڑتے ہیں. وہ اپنی جرنیلی کے شوق میں، وہ اپنی وزارت کے شوق میں، وہ اپنی صدارت کے شوق میں، وہ اپنی سلطنت کے شوق میں، وہ اپنے خزانوں کے شوق میں، وہ اپنی دولت کے شوق میں، وہ اپنی کوٹھیوں اور بنگلوں کے شوق میں، پوری زندگی سرداری کے شوق میں لوگوں پہ ظلم کرتے رہتے ہیں. بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمارا جنازہ بھی اٹھنا ہے، اور جنازہ اللہ کے ان بندوں نہیں پڑھنا ہے. ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. کبھی کبھی ایک شخص جاتا ہے تو زمین آسمان روتے ہیں، اور کبھی پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے تو اللہ کہتا ہے نہ زمین روتی ہے نہ آسمان. زندگی کی یادیں یوں سکرین پہ، دماغ کی سکرین پہ تیرتی. وہ ایک صاحب تھا، ہمسائے کے ساتھ اس کا مسئلہ تھا. اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہو کے عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی اس کی کھجور یوں میری زمین میں ہے، آپ سفارش کر دیں، میرا راستہ سیدھا ہو جائے گا، میرے کام سیدھا ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے سفارش کی یہ ایک کھجور کا درخت دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں درخت لے دوں گا. اس نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں دینی. ایک صحابی سے رہا نہ گیا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی جو اس کے لیے گارنٹی ہے میرے لیے بھی ہے، اگر میں لے دوں تو مجھے بھی جنت میں ملے گی. کہا ملے گی. اس کے پاس چلا گیا، کہنے لگا کھجور دے دو، مجھ سے ایک لے لو. اس نے کہا نہیں. 10 لے لو. کہا نہیں. 100 لے لو. کہا نہیں. 500 لے لو. کہا نہیں. غالباً جو مجھے اس وقت یاد پڑ رہا ہے اس کے باغ میں 700 کھجوریں تھیں. کہا میرا سارا باغ لے لو، ایک کھجور دے دو. کہا یہ سودا منظور ہے، سارا باغ دے دو. بھاگا بھاگا آیا، بچے بیوی باغ میں تھی. کہا جنت کی کھجور کے بدلے سودا کر آیا ہوں، باغ سے باہر آ جاؤ. پھر اس کے جنازے کا دن آیا. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام وہ صحابی جلیل حضرت ابو الدہداء کا جب جنازہ پڑھنے لگے،
آپ کے ذہن میں وہ ساری باتیں تازہ ہو گئی ہوں گی. آپ نے ہے کم من ازکن رداہن لأبی الدہدا. ابو الدہدا میں دیکھ رہا ہوں جنت میں کتنے ہی درخت لگے ہوئے ہیں اور ان کی ٹہنیوں پہ کھجوریں لگی ہوئی ہیں, وہ لٹک لٹک کے تیرے انتظار میں ہیں. یہ زندگی کی کمائی ہوتی ہے, یہ حاصل زندگی ہوتا ہے. موت کا دن, جنازے کا منظر, جنازے کا مرحلہ. حضرت عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ, زندگی میں نے جو جنازے پڑھے ان میں سے ان کا جنازہ مجھے کبھی نہیں بھولتا. کیا خاموشی تھی, کیا وقار تھا, کیا اطمینان تھا. جس گراؤنڈ کے اندر جنازہ تھا, دائیں بائیں بچیاں بیٹیاں چھتوں پہ چڑھ کے وہ بھی رو رہی تھیں. ہمارے اسلاف لکھتے ہیں جب نیک لوگوں کے جنازے اٹھتے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, یوں لگتا ہے ہر ایک کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا اپنا فوت ہو گیا ہے, میرا اپنا دنیا سے چلا گیا ہے. سفر آخرت کے مرحلے میں اس مرحلے کو ہمیں یاد بھی رکھنا چاہیے اور اس کے لیے دنیا میں اچھی تیاری اور اچھی یادیں بھی چھوڑنی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.